السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری میں ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ویمن ول فارم دا میجورٹی آف دا پیپل آف ہیل۔ اس بات سے اکثر عورتیں بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے خاندانوں کے لیے اور ہم پھر بھی جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث کو کسی طرح سے میں غلط ثابت کر دوں، trying to find some kind of flaw in this because according to my logic it doesn't make sense. How dare attitude. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس بات پر فکر کروں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ Why will most women end up in hell؟ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بھی بتا دی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، they're not grateful to their husbands۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کا شکر؟ یہ کہ وہ مجھے مارتے نہیں ہیں دوسرے مردوں کی طرح، یا مجھے صبح شام کھانا کھانے کو دیتے ہیں، مجھے کپڑے بنانے دیتے ہیں، یہ تو سب میں خود ہی افورڈ کر سکتی ہوں۔ کیا مجھے جہنم میں اس لیے پھینکا جائے گا؟ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے شوہر صرف ایک بریڈ ونر کی ذمہ داری ہی پوری کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی آپ کی پریشانی میں آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے کبھی آپ کی بیماری میں آپ کا سر نہیں دبایا، آپ کا خیال نہیں رکھا؟ یا آپ تھکی ہوئی ہو تو شاید آپ کو پانی لا کے دے دیا ہو، آپ کے لیے کافی بنا دی ہو، کچن میں آ کر ذرا ہاتھ بٹا دیا ہو؟ کچھ نہیں تو ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہوں جسٹ ٹو گیو یو کمپنی۔ بچے جب تنگ کر رہے ہوں تو ان کو سمجھایا ہو کہ دیکھو ماما ڈز اے لاٹ فار یو، بی نائس ٹو ہر۔ شاید بیچ رات میں کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو اور وہ اٹھ کر فارمیسی سے آپ کے لیے دوا لے آئے ہو۔ شاید گھر کی کبھی انہوں نے گروسری کر دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ گروسری بیگ میں سے آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ نکل آئی ہو۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کھانا ہونے کے باوجود انہوں نے کہا ہو چلو لیٹس گو آؤٹ فار ڈنر؟ کیا یہ کبھی نہیں ہوا کہ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی نل کا خراب ہو گیا ہو اور انہوں نے اپنا آدھا سنڈے اس کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا ہو؟ اور کیوں؟ کیونکہ آپ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ And I can keep going on and on۔ ہاں، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے شوہر نہ کرتے ہوں، سب شوہر اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے، تب بھی اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو عام طور پر صبح سے شام تک وہ جو اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اور کیا یہ آسان ہے؟ ہم کہتے ہیں سب مرد کرتے ہیں، واٹ از دا بگ ڈیل؟ اگر ہمارے شوہر ہمیں کہیں یہ کہہ دیں کہ واٹ از دا بگ ڈیل، ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اٹھو اینڈ گیٹ گوئنگ، ہمیں تو لٹرلی آگ لگ جائے، رونا دھونا اور پتہ نہیں کس کس کو فون کر ڈالیں کہ ان کو تو میری قدر ہی نہیں ہے۔ تو مرد پتھر کے نہیں بنے ہوتے، ان کا صبح سے شام تک کام کرنا از اے بگ ڈیل۔ اور ہمیں کرنا بھی کیا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے؟ ایک لفظ اپریسیشن کا، تھینک یو سو مچ، بس دیٹس آل اللہ ایکسپیکٹس فرام اس۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو چائے پوچھ لی، کچھ پلیزنٹ باتیں کر لی، کبھی کبھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنا سارا کام چھوڑ کے ذرا حال حلیہ ٹھیک کر کے ان کے پاس بیٹھ جائیں جا کر، اور اس کی عادت بچوں کو بھی ڈالیں۔ کبھی مائیں پکنک وغیرہ پر اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میں تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو کہتی ہوں دیکھو ایزی بال کرانا پلیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سو مرسیفل ٹو اس ویمن، ہی نوز اس ٹو ویل، سم ٹائمز ہی گیوز اس سچ ایزی بالز ٹو پلے، مگر ہمارا سارا فوکس کس بات پہ ہوتا ہے؟ بٹ وائی۔ تھوڑا سا ذرا ہاؤ بھی دیکھ لیں، اٹ کانٹ گیٹ ایزیئر دین دس۔ اینڈ ٹو تھنک آف اٹ، اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم عورتوں کے لیے اتنے بڑے بڑے ریوارڈز رکھے ہیں۔ اللہ کو ٹرسٹ کر کے تو دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی پرسیو ہز کمانڈز۔ سو the trick is to forget about why and focus on how.
It doesn't get simpler than this.